جس کا جی چاہے جلوس جذبہ ہوئے لے کے آئے جس کا جی چاہے اور علم ہے ہاتھ میں اور
جب لوٹ چکے خانہ سعادت سے تم گئے، جب لوٹ چکے خانہ سعادت سے تم گئے، اور نہ ہی طرف کوفہ ہوا شام کا لشکر، نہ ہی طرف کوفہ ہوا شام کا لشکر، چلائی آقے ہائے آقے دختر ہے، چلائی آقے ہائے آقے دختر ہے، بھیا تیرے لاشے سے جدا ہوتے ہیں پاور، بھیا تیرے لاشے سے جدا ہوتی ہے پاور، فرقت کا تیری گاہ دیے جاتے ہیں سالے، زینب کو سوئے شام، زینب کو سوئے شام لیے جاتے ہیں زالے، بھیا تیرے لاشے پہ بہنیں رونے نہ پائے، لاشے پہ بھی چادر اوڑھانے نہیں پائے، جی بھر کے بہن اشک بہانے نہیں پائے، اس بن میں تیرے قبر بنانے نہیں پائے، اس بن میں تیرے قبر بنانے نہیں پائے، قیدی ہوں رسن بستہ ہوں معذور ہوں بھائی، میں آپ سے جاتی نہیں، میں آپ سے جاتی نہیں، مجبور ہوں بھائی، جب لوٹ چکے خانہ سعادت سے تم گئے۔ السلام علیکم فاتحہ الحمدللہ رب العالمین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يوصينا معه الدور ولا يؤدي حقه المشركون الذي لا يدركه ظلهم ولم ينالوا صرفة الذي ليس لصفته حق محدود ولا مكمول ولا وقت محدود ما أجل ممدود فلا القرآن
علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیرت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا دن جو ہمارے درمیان سے گزرا یہ روز عربی پوری دنیا میں آج کا دن امام حسین کے چہروں کے حوالے سے منایا گیا. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان پائے جاتے ہیں اور ان کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل پایا جاتا ہے اور دلوں میں انسانیت کا جذبہ پایا جاتا ہے. ہر اس انسان نے بہت انسان اپنے مقام سے کھڑے ہو کر امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا اور تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ اس دنیا میں جس نے انسانیت نہیں بھولی ہے وہ حسین کو نہیں بھولا. جس کے دل میں انسانیت زندہ ہے اس کے دل میں حسین زندہ ہے. مگر کہیں نہ کہیں دنیا مذہبوں میں بٹ گئی ہے. کہیں نہ کہیں دنیا مذہبوں میں بٹ گئی ہے. مذہبوں میں بٹ گئی ہے. اب اٹھا کے دیکھیں کہ مسجد ہے تو فلاں فرقے کی مسجد ہے, وہی فرقے کا مصلی آئے گا, مسلمان آئے گا اور نماز پڑھے گا, نماز پڑھے گا. یہ تہذیب جو ہمارے ملک ہندوستان کی تہذیب ہے, اس تہذیب کو محسوس کریں کہ جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر حوالے سے انسان جہاں رہتے ہیں اور یہ تمام تہذیب گنگا جمنا تہذیب کا جو رہا ہے پرچمدار رہا ہے جنون, یہاں دیکھا آہستہ آہستہ مذہبوں میں بڑھتے جا رہے ہیں انسان, مذہبوں میں بڑھتے جا رہے ہیں انسان. یہ مسجد ہے جس میں وہی نماز پڑھے گا جو اللہ کی توحید کا قائل ہے, جو اللہ کو ایک مانتا ہے. تھوڑا آگے بڑھے آپ, وہاں پہ آپ کو دوسرے مسلک کا کوئی عبادت گاہ مل جائے گا تو وہاں ہاتھ وہی جوڑے گا, وہاں پوجا وہی کرے گا جو اس مذہب کا ماننے والا ہے. وہاں دوسرے مذہب کو آنے کی گنجائش نہیں ہے. ان کو وہ اسپیس نہیں دیا جاتا, ان کو وہ اسپیس نہیں دیا جاتا کہ آپ بھی آئیں. وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھے ممکن آپ کو کوئی چرچ دکھ جائے, کوئی کلیسا دکھ جائے تو وہاں بھی پاپ آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا, یہاں عبادت کرنے وہ آئے جو مسیح کا ماننے والا ہو, جو عیسیٰ کا ماننے والا ہو. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ دنیا مذہبوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے. جہاں پوری دنیا مذہبوں میں تقسیم ہو رہی ہے وہاں انسان کو انسانیت کا اگر کوئی درس دیتا ہے تو اسے امام حسین کہتے ہیں. وہ ہمارا مولا حسین ہے کہ اپنے آزاد خانے کا دروازہ کھول کر حسین کہتے ہیں جس بھی مسلک کے ماننے والے ہو آؤ فرش عزا پہ بیٹھو, آؤ درس کربلا سنو, آؤ کربلا کا پیغام سنو, آؤ کربلا کا عنوان سنو. جس کی سب سے بڑی دلیل یہ 40 کی واک ہے, یہ 40 حسینی ہے. پوری دنیا اٹھا کے کربلا کا منظر دیکھے تو آپ کو نظر آئے گا نجف سے کربلا تک جانے والا صرف شیعہ نہیں ہے, صرف مسلمان نہیں ہے, بلکہ ہر مسلک کا انسان یہاں امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوا انسان, ہر مسلک کا انسان امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے, جملہ محسوس کریے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسلام حسین کا مرہون منت نہیں ہے بلکہ ہر انسان حسین کا مرہون منت ہے. ایک سلوات پڑھیں اسلام حسین کا مرہون منت نہیں ہے. اس دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان پائے جاتے ہیں, ہر ایک انسان عنوان انسان میرے مولا کا مرہون منت ہے. اللہ اکبر. اس احساس کو محسوس کرے اللہ تعالیٰ, اور اس احساس سے تاثرات
بات اس کے قبول کرے. آپ محسوس کرتے ہیں یہ بڑا آسان ہے بیان کر دینا, بڑا آسان ہے سن لینا, مگر بہت مشکل ہے سمجھ لینا کہ حسین اس امام کو کہتے ہیں جو فطرتوں کو بدل دینے والا ہے. حسین اس امام کو کہتے ہیں کہ جو فطرتوں کا تبدیل کرنے والا ہے. فطرتوں کا حسین جب اپنے دیار میں بلاتے ہیں, جب اپنے دیار محبت میں حسین بلاتے ہیں تو حسین فطرتوں کو بدل دیتے ہیں, فطرتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. اب فطرت کیا ہے؟ آپ کی بستی نوابہ سرات میں بھی آپ نے یہ بات آج روزے رمضان محسوس کی ہوگی. بچوں کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ کہ بچوں کی ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے والد کے ہاتھ پکڑ کر, والد اپنے بچے کی انگلیاں پکڑ کر اسے ہر مجلس, ہر عزاخانہ, ہر جگہ, ہر فرش عزا پہ وہ لے کے جاتا ہے اپنے بچے کو. بچے کا شکم کتنا بڑا ہوتا ہے, چھوٹا سا پیٹ ہے, بچے کی خوراک کتنی ہوتی ہے, بڑی مختصر سی ہوتی ہے. مگر جہاں کہیں بھی تبرک تقسیم ہوتا ہے, بچے کو کھانا نہیں ہوتا ہے, مگر وہ بچہ وہ تبرک لینا چاہتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے بابا مجھے بھی لے کے چلو, مجھے بھی وہ تبرک حاصل کرنا ہے, مجھے بھی وہ تبرک لینا ہے, مجھے بھی وہ تبرک لینا ہے. اگر پورا دن مجلسوں میں, پورا دن جلوسوں میں امام حسین کا تبرک اکٹھا کرنے کے بعد جب شب میں لوٹ کے یہ بچہ 3 سے 4 سے 5 6 سال کا بچہ جب یہ لوٹ کے گھر جائے, اس کا والد یہ کہے بیٹا یہ جو تبرک لے کر آئے ہو یہ مجھے دے دو. وہ دیتا نہیں ہے, وہ اپنے پاس میں, دیکھیے اسے کھانا نہیں ہوتا ہے. مگر بچے کی فطرت کیا ہے کہ بچے کو کھانا نہیں ہوتا ہے مگر جمع کرنا ہوتا ہے, بچے کو کھانا نہیں ہوتا ہے مگر اکٹھا کرنا ہوتا ہے, بچے کو کھانا نہیں ہوتا ہے مگر محفوظ کرنا ہوتا ہے. لہذا باپ مانگتا رہے بچہ نہیں دیتا, ماں مانگتی رہے بچہ نہیں دیتا, بڑا بھائی مانگتا رہے بچہ نہیں دیتا, چھوٹا بڑی بہن مانگتی رہے بچہ نہیں دیتا. بچوں کی فطرت میں یہ بات ہے کہ ان کی فطرت میں اکٹھا کرنا ہے, انہیں کھانا نہیں ہوتا. حسین اپنی کربلا میں بلا کر فطرتوں کو بدل دیتے ہیں, فطرتیں تبدیل کر دیتے ہیں. وہی بچہ کہ جس کی فطرت میں اکٹھا کرنا تھا, مگر جب راہ کربلا میں آیا تو چھوٹے چھوٹے بچے لٹاتے ہوئے نظر آئے, چھوٹے چھوٹے بچے کھلاتے ہوئے نظر آئے, چھوٹے چھوٹے بچے پلاتے ہوئے نظر آئے. یہ 3 4 5 سال کے بچے عزاداروں کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے خانے نعمت سے کچھ تناول فرماتے جائیے, ہمارے خانے نعمت سے کچھ تناول فرماتے جائیے. حسین نے کہا تم سچے دل سے کربلا آؤ تو صحیح, کربلا آنا تمہارا کام ہے, فطرت کا بدلنا حسین کا کام ہے. ایک سلوات ہو دے تو آؤ تو سچے دل سے. یہی 40 حسینی, 40 حسینی فطرہ محسوس کریے. پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہا تھا, اپنی زندگی میں کہا تھا کہ یہ محسوس نہ کریں, یہ بنی امیہ نہ سوچیں, یہ بنی امیہ نہ سوچیں کہ وہ کسی دشت, کسی صحرا, کسی جنگل, کسی بیابان میں لے جا کے میرے لال کے سر و تن میں جدائی کر دیں گے تو نام حسین مٹ جائے گا. حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, حسین پہ کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہوگا, حسین کے لیے کوئی فرش عذاب بچھانے والا نہیں ہوگا. بلکہ پیغمبر نے اپنے لال کے لیے اپنی زندگی میں کم سے کم 50 سال پہلے حسین کی شہادت کے پیغمبر نے کہا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. بالتحقیق اللہ حسین کے قتل کے نتیجے میں ایک حرارت پیدا کرے گا. کہاں پیدا کرے گا اللہ حرارت؟ فی قلوب المؤمنین, مومنین کے دلوں میں اللہ ایک حرارت پیدا کرے گا. اب مجھے نہیں پتا اس حرارت کا میں ترجمہ کیسے کروں, تفسیر کیسے کروں. آپ کیسے اس حرارت کو محسوس کریں گے؟ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے نا, میں کہہ دوں کہ یہ کولر بند کر دیجئے, میں مجلس پڑھتا ہوں, آپ مجلس سنیے, تو ممکن ہے آپ کا سننا مشکل ہو جائے, ممکن ہے میرا پڑھنا مشکل ہو جائے. کیوں کہ ایک حرارت ہے جو آپ کو بھی بے چین کر رہی ہے, ایک حرارت ہے جو مجھے بھی بے چین کر رہی ہے, ایک حرارت ہے جو آپ کا بھی حسین, آپ کا بھی سکون سلب کر رہی ہے, ایک حرارت ہے جو میرا بھی اطمینان سلب کر رہی ہے. پیغمبر نے کہا اللہ حسین کے قتل کے نتیجے میں ایک حرارت پیدا کرے گا.
چھن جانا، حرارت یعنی اطمینان کا سلب ہو جانا، حرارت یعنی عزادار کا بے چین ہو جانا، حرارت یعنی عزادار کا بے چین ہو جانا، حرارت یعنی عزادار کا بے قرار ہو جانا۔ اب میں کیسے یہ فکرہ پہنچاؤں کہ اللہ حسین کے قتل کے نتیجے میں حرارت پیدا کرے گا؟ یہ پیغمبر کا وعدہ تھا، یہ پیغمبر کا وعدہ تھا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پردیس میں رہنے والا عزادار عید کا چاند دیکھ کے بے قرار نہیں ہوتا، محرم کا چاند ایک سلوات ہم دے کیوں بے قرار ہو رہا ہے؟ یہ کیوں حسینی مچل رہا ہے پردیس میں؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا اللہ ایک حرارت پیدا کرے گا۔ کہاں پیدا کرے گا؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں یہ حرارت پیدا ہوگی۔ میری عزاداروں سے گزارش ہے بیجا بحثوں میں نہ پڑھا کریں، بیجا گفتگوؤں میں نہ پڑھا کریں، بیجا مباحثے میں نہ پڑھا کریں۔ آپ حق پہنچائیں، آپ اپنے وظیفے پہ عمل کریں، اس سے پریشان نہ ہو کہ فلاں مسلمان فرش عزا پہ نہیں آتا، فلاں مسلمان فرش عزا پہ نہیں آتا، فلاں مسلمان فرش عزا پہ نہیں آتا۔ اب تو حق و باطل روشن ہو گئے، مگر اب بھی سب حسین کا تابوت اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اب بھی سب حسین کے جلوسوں میں آنے کو تیار نہیں ہے، اب بھی سب غازی کا علم اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اب بھی سب بشیر کا جھولا جھلانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ تھوڑی کہا تھا حسین کے قتل کی حرارت ہر دل میں پیدا ہوگی۔ یہ نہیں کہا تھا پیغمبر نے کہ حسین کے قتل کی حرارت ہر دل میں پیدا ہوگی، بلکہ پیغمبر نے قید لگا دی، حسین کے قتل کی حرارت اسی دل میں پائی جائے گی کہ جس دل میں ایمان پایا جائے۔ فی قلوب المؤمنین، جس دل میں ایمان پایا جائے اسی دل میں حسین کے قتل کی حرارت پائی جائے گی۔ اب مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ وہ حسین کے فرش عزا سے دور بعد میں ہوتا ہے، ایمان سے دور پہلے۔ سلام مسلمان کلمہ گو حسین کے فرش عزا سے دور آگے ہوتا ہے، ایمان سے۔ ان الخطر الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین، یا نبی خدا، اے میرا رسول، اے میرا رسول، اے پاک نبی، اے حبیب خدا، بس اتنا بتا دے یہ جو حرارت پیدا ہوگی یہ حرارت کب تک باقی رہے گی؟ وہ دن کون سا ہے کہ جس دن یہ حرارت منتھن ہو جائے گی؟ وہ دن کون سا ہے کہ جب یہ حرارت ختم ہو جائے گی؟ وہ کتنے سال کے بعد حسین کی حرارت کم پڑنے لگے گی؟ حسین کی حرارت کی تپش ختم ہو جائے گی کتنے سالوں کے بعد؟ بالاخرے کی اس دنیا میں ہر ایک شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، جیسی حسین کے قتل کی حرارت کل تھی ویسے ہی حسین کے قتل کی حرارت آج ہے۔ اے نبی خدا، بس اتنا بتا دے اور کتنے سالوں تک یہ حرارت مومنین کے دلوں میں باقی رہے گی؟ پیغمبر نے بس ایک لفظ کہا، لا تبرد ابدا، حسین کے قتل کی حرارت ابد ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ابد مطلب ہمیشہ۔ حسین کے قتل کی حرارت کبھی ٹھنڈی، کبھی کتنے سال کو کہتے ہیں؟ ابد کتنے سال کو کہتے ہیں؟ 1000 سال، 2000 سال۔ ہمیں ابد کا مفہوم سمجھنا ہے۔ ابد حسین کے قتل کی حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی، کتنے سال کو کہتے ہیں؟ اب جب ہم نے ابد کا معنی پوچھنا چاہا تو پیغمبر نے کہا اللہ کے صفات پڑھو، اللہ کے صفات پڑھو۔ ہم وہ جسے بچوں کو پڑھایا تھا صفات ثبوتیہ، جو باتیں اللہ میں پائی جاتی ہے۔ اللہ عالم ہے، اللہ کب سے عالم ہے؟ کل سے کب سے نہیں تھا، اللہ عالم تھا۔ اللہ کب تک عالم رہے گا؟ کل سے کب تک نہیں رہے گا، اللہ عالم رہے گا۔
اللہ صادق ہے، اللہ کب سے صادق ہے کہ لفظ کب سے نہیں تھا، اللہ صادق تھا. لفظ کب تک نہیں رہے گا، اللہ صادق رہے گا. میں نے کہا بات مختصر کر کے بتا دیا، اللہ کب سے ہے کہ لفظ کب سے نہیں تھا، اللہ تھا. اللہ کب تک رہے گا کہ لفظ کب تک نہیں رہے گا مگر اللہ رہے گا. میں نے کہا یا نبی خدا، ہم موٹی بدھی کے مسلمان ہیں، ہمارے لیے آسان کر کے بتائیے. انہوں نے کہا اللہ ازل سے ہے، اللہ ابد تک رہے گا. اللہ ازل سے ہے، اللہ ابد تک رہے گا. جو لفظ ذات پروردگار کے لیے تھا، جو لفظ میرے معبود کے لیے تھا، پیغمبر نے وہی لفظ حسین کے قتل کی حرارت کے لیے رکھا. لا تبرد ابدا، حسین کے قتل کی حرارت ابد ٹھنڈی نہیں ہوگی. اب یہ سوال کرنا بیکار ہے کہ عزاداری کب تک، اب یہ سوال کرنا بیکار ہے کہ یا حسین کب تک، اب یہ سوال کرنا بیکار ہے کہ لبیک یا حسین کب تک. اب جب تک نعرہ تکبیر باقی ہے تب تک لبیک یا حسین. ایک سوال کب تک حسین اور حسین کا غم اور حسین کا فرش عزا اور حسین کی عزاداری ہوتی رہے گی. یہ سوال بھیجا ہے میرے سرکار، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا لا تبرد ابدا، حسین کے قتل کی حرارت ابد باقی رہے گی. یہ اسی قتل کی حرارت ہے جو پورا دن جلوس کرنے کے بعد آپ فرش عزا پہ بیٹھے. یہ اسی قتل کی حرارت ہے جو آپ کے وجود میں موجود ہے. یہ اسی قتل کی حرارت ہے کہ جو ہمیں اپنے گھروں کے سکون سے نکال کے لے کے آئی ہے. یہ اسی قتل کی حرارت ہے جو ہمیں ہمارے آرام دہ بستروں سے اٹھا کے لے کے آئی ہے. یہ اسی قتل کی حرارت ہے جو ہمیں ہمارے آشیانوں سے نکال کے فرش عزا تک لے کے آئی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ حرارت پیغمبر نے کہا تھا پیدا ہوگی. یہ حرارت پہنچے گی مومنین کے دلوں تک، مگر یہ حرارت جو مومنین کے دلوں تک پہنچایا ہے جس نے، شہزادی کو زینب کہتے ہیں، اس بیوی کو زینب کہتے ہیں. ہم نے جیسے ہی کہا نا لفظ کربلا، نے جیسے ہی کہا نا فرش عزا، سب جانے لیجیے، آزادی سے مربوط کوئی لفظ نہیں کہتا، صرف میں کہہ رہا ہوں کربلا. آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہے، آپ کے ذہن میں ایک تصویر ابھر کے آئے. کسی عزادار سے پوچھئے کہ جب آپ تم سنتے ہو نا کربلا تو تمہارے ذہن میں پہلا منظر کون سا آتا ہے؟ وہ عزادار کہے گا جیسے ہی ہم نے سنا کربلا ہمارے ذہن میں پہلی تصویر کچھ لاشوں کی آئی. ہم نے جیسے ہی سنا کربلا ہمارے ذہن میں جو تصویر آئی وہ جلتے ہوئے خیموں کی آئی. ہم نے جیسے ہی سنا کربلا ہمارے ذہن میں جو تصویر آئی وہ اٹھتے ہوئے دھوئیں کی آئی. ہمارے ذہن میں جو کربلا سننے کے بعد پہلی تصویر آئی وہ بلکتے ہوئے بچوں کی آئی. ہمارے ذہن میں جیسے ہی کربلا سننے کے بعد پہلی تصویر آئی تو پامال لاشوں کی آئی. یہی تو ہے. ہر عزادار گواہی دے کربلا سننے کے بعد جو منظر، جو عکس، جو تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہی سب کچھ تو ہے جو میں نے بیان کیا. یعنی جیسے ہی آپ سنتے ہیں کربلا تو مصیبت کا تصور آتا ہے، ظلم کا تصور آتا ہے. جیسے ہی آپ سنتے ہیں کربلا بے بسی کا تصور آتا ہے. جیسے کہ آپ سنتے ہیں کربلا اسیری کا تصور آتا ہے. مگر زینب نے کربلا کے مفہوم کو بدلا. زینب نے کربلا کے مفہوم کو بدلا. جو تصور آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو تصویر آپ کربلا کی محسوس کر رہے ہیں، اسی ظاہری تصویر پہ قیاس کرتے ہوئے ابن زیاد نے کہا تھا زینب کربلا نے کیا دیکھا، زینب کربلا نے کیا دیکھا. جناب زینب کو بھی وہی کہنا چاہیے تھا جو ابن زیاد سوچ رہا تھا.
ملا چھے پامان جیس کیا دیکھا لوگ نیزہ کے ساتھ کیا دیکھا پشت گردن سے کٹتا ہوا گلا کیا دیکھا بچیوں کا تماچے کھانا کیا دیکھا خیموں کا جلایا جانا کیا دیکھا خیموں سے اٹھتا ہوا دھواں تو جمیلا یہ نہیں کہا کہ میں نے کربلا میں مصیبت بھی دیکھی اور کربلا میں جمال بھی دیکھا بلکہ زینب نے کہا میں نے جو دیکھا سب جمال دیکھا جو دیکھا وہ خوبصورتی دیکھی جو دیکھا وہ حسن دیکھا جو دیکھا وہ کربلا کا جمال تھا جناب زینب نے کہا کربلا میں خوبصورتی ہے مگر سب کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کربلا میں ایک جمال ہے جو سب کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کربلا میں ایک حسن ہے جو سب کی نظریں نہیں دیکھ سکتی جمال کربلا دیکھنے کے لیے شرط ہے نگاہوں کا زینبی ہونا ایک سلوات اپنے مل کر جمال کربلا دیکھنے کے لیے شرط ہے نگاہوں کا زینبی ہونا اگر نگاہ زینبی نہیں ہے تو جمال کربلا نظر نہیں آئے گا جناب زینب نے کربلا کی تصویر بیان کر دی ماں رائی تو اللہ جمالہ یہ سب جمال ہے یہ سب حسن ہے جو زینب دیکھ رہی ہے جو زینب کربلا میں دیکھ رہی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہیں سے شہزادی زینب کے فضیلت کے بعد میں فقرہ حاصل کر کے اپنی منزلوں کی طرف بڑھ جاؤں زینب جو کچھ کربلا میں دیکھ رہی ہے وہ سب جمال ہے اب پہچان یہ اربعین جو ہے نا یہ جناب زینب کے لیے ہے جناب زینب کے لیے کہ تذکرہ سیدہ زینب ہو تذکرہ زینب یہ مقام ہو پہچان یہ زینب کون ہے زینب کسے کہتے ہیں شہزادی کون ہے بس ایک فکرہ آپ یہ مانتے ہیں نا کہ کربلا میں امام حسین یہ جو اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں حسین کے ذمے صرف حسین کی محنت نہیں ہے بلکہ حسین کل اسلام کے بچانے والے ہیں لہذا کربلا میں حسین آدم کے بھی وارث ہیں نوح کے بھی وارث ہیں ابراہیم کے بھی وارث ہیں موسیٰ و عیسیٰ کے بھی وارث ہیں پیغمبر کے بھی وارث ہیں علی کے بھی وارث ہیں اس میں کوئی بات کہنے میں تذبذب نہیں ہے نا ہچکچاہٹ نہیں ہے نا اب چھٹے امام نے یہی کہہ کے تو سلام کیا السلام علیکم یا وارث آدم صلی اللہ آدم کے وارث حسین تو پہ سلام نوح کے وارث حسین تو پہ سلام ابراہیم کے وارث حسین تو پہ سلام موسیٰ و عیسیٰ کے وارث حسین تو پہ سلام محمد کے وارث حسین تو پہ سلام علی کے وارث حسین تو پہ سلام یہ تو زیارت کا فکر ہے نا چھٹے امام نے سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے اب اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی مفہوم سے اخذ کر کے میں اپنا نتیجہ آپ کی محترم سماعتوں تک پہنچا دوں تو پھر کہو نا کہ کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں 1.25 انبیاء سب باندھے کھڑے ہیں اور حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حسین کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین حسین تم نے آدم کی محنت بچا لی اب کہو نا کہ کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں 1.25 انبیاء سب باندھے کھڑے ہیں اور سب باندھ کے حسین کو دیکھ رہے ہیں آدم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین حسین تمہارا شکریہ آدم کے مقصد کو بچا لیا نوح کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین حسین تمہارا شکریہ نوح کی محنت کو بچا لیا ابراہیم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین حسین تمہارا شکریہ ابراہیم کی محنت کو بچا لیا موسیٰ کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین حسین تمہارا شکریہ تم نے موسیٰ کی محنت کو بچا لیا عیسیٰ کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین حسین تمہارا شکریہ تم نے عیسیٰ کی محنت کو بچا لیا ہمیں جانے دیجئے کربلا کے میدان میں پیغمبر کہہ رہے ہیں اے میرے لال حسین لبیک یا حسین اے میرے لال حسین لبیک یا حسین تم نے نانا کی محنت کو بچا لیا علی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین اے میرے لال تم نے بابا کے مقصد کو بچا لیا حسن کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین اے میرے بھائی تم نے بھائی کے مقصد کو بچا لیا اب آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائے کربلا کا میدان وہ میدان ہے جہاں سلسلہ ہدایت کھڑا ہے اور حسین کے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے
لبیک یا زینب، پہچانو زینب ہے کون؟ میں اپنی منزلوں سے قریب ہو رہا، پہچانو زینب ہے کون؟ کون ہے علی کی بیٹی جسے اماموں نے بتایا ہے کہ زینب تمہیں حسین کا مقصد بچانا ہے؟ کیسے؟ اللہ کی موجودگی میں جسارت نہ ہونے، کیسے؟ بے ردا صورتحال ہوگی، سر پہ ردا نہیں ہوگی، ہاتھ کھلے نہیں ہوں گے، ہاتھ کھلے نہیں ہوں گے، کچھ نے کرنا ہے۔ مگر جیسے ہی حسین کا مقصد شہزادی زینب کے سامنے رکھا گیا، زینب نے مدد نہیں مانگی۔ زینب تمہیں دربار، اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ تمہیں فرعون کے دربار میں جانا ہے۔ موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، خدایا جاؤں گا تو مگر ہاں میری زبان کے گروہوں کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، اکیلے نہیں جاؤں گا میرے پروردگار، میرے بھائی کو، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج۔ یعنی موسیٰ بغیر بھائی کے دربار میں نہیں گئے۔ موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بغیر بھائی کے دربار میں نہیں گیا۔ اللہ زینب لیا مقام، نہیں کہ تنہا دربار میں آئی ہے، بلکہ اس عالم میں دربار میں آئی ہے کہ بھائیوں کے سب لوگ کے نیزہ پہ ہیں، اور آنے کے بعد اپنے خطبے سے دربار یزید الٹ کے رکھ دیا، دربار یزید الٹ کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ کس شیر کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں۔ آپ کے اذہان، آپ کی فکریں، آپ کی آنکھیں، آپ کے دل، آپ کے جذبات 40 کے دن انتظار کر رہے ہیں ان تبرکات کا جن کی شبیہیں برآمد ہوئی ہیں۔ 40 گزر گئی میرے عزیزوں، حسین کی 40 گزر گئی، مگر اس کے باوجود ہر عزادار کا دل نہیں بھرا، وہ پھر فرش ادا پہ آ کے بیٹھ گیا، مولا ابھی کہاں پتا کیا ہم نے رونے کا، مولا ابھی کہاں پتا کیا ہم نے غصے کا، مولا ہمارے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ویسے رو سکے جیسے اہل بیت ہمیں روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے 8ویں امام نے کہی اپنے شبیر کنتا باقی الشیء فبتل الحسین، شبیر کے بیٹے اس دنیا میں کسی بات پہ رونا ہے تو پہلے میرے بابا حسین پہ گریا کرنا، اس لیے کہ میرے بابا کا گلا ایسے کاٹا گیا جیسے کسی جانور کا گلا کاٹا جائے، جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جائے۔ میرے ہاتھوں کو جوڑ کے 8ویں امام سے کہا مولا ہم بھی مسلمانوں کی بستی میں رہتے ہیں، ہم نے بھی مسلمانوں کو جانور قربان کرتا ہوا دیکھا ہے، مولا ہم نے اپنی بستی میں نہیں دیکھا کہ کوئی جانور پیاس کا قربان کیا
ज़हरा, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल का फरमाए। बड़ा सुकून मिलता है उस माँ को जिसकी पसलियाँ टूटी है, बड़ा सुकून मिलता है उस बेटी को जिसके कान पे दरवाजा गिर जाए, बड़ा सुकून मिलता है उस 4 बरस की शहजादी को जब ये मंजर देखती होगी ना जनाब सकीना, अजब नहीं तड़प के पूछती होगी, फूफी अम्मा है, फूफी ज़ैनब, ये कौन है जो हुसैन के नाम पे रो रहे हैं, ये कौन है जो अब्बास के नाम पे रो रहे हैं, ये कौन है जो अकबर के नाम पे रो रहे हैं। अजब नहीं ज़ैनब जवाब देती होगी, सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादा, ये तेरे बाबा के चाहने वाले, ये तेरे बाबा से मोहब्बत करने वाले। अजब नहीं बच्ची पलट के कहती है, फूफी अम्मा, ऐ काश ये करबला में होते, मेरे अकबर का सीना न चिरता, मेरे कासिम का लाशा पामाल न होता, मेरे अस्कर का गला न चिरता। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। हमने हाथों को जोड़ के कहा, मौला, हमने अपनी बस्तियों में नहीं देखा कोई जानवर प्यासा ज़िबा किया जाए, कोई जानवर भूखा ज़िबा किया जाए। मौला क्या बात है, कौन सी शबाहत है कि आप कह रहे हो कि हुसैन का गला ऐसे काटा गया जैसे किसी जानवर का गला काटा जाए। अजब नहीं मेरा 8वां बाप तड़प के जवाब दे, कोई शबाहत हो ना हो मगर एक शबाहत तो है। मैंने कहा मौला वो शबाहत कौन सी है? कि मुसलमान की बस्ती में अगर किसी जानवर का गला काटा जाए तो हजारों हजार मुसलमान खड़े होकर तमाशा देखते हैं, कोई छुरी चलाने वाले का हाथ नहीं पकड़ता, सब तमाशा देखते हैं, कोई बढ़ के हाथ नहीं पकड़ता। यही मंजर था जो टिल्ले ने नबिया से ज़ैनब देख रही थी, मेरे भैया के गले पे शिवर का खंजर, ऐ कोई काश मर के शिवर को हाथ पकड़ के कहे ना काटो गला, ये बहुत सगा है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सरकार अब्दुल्लाह हुसैन के। आप आमादा हो गए, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आंखों में अश्क जारी हो गए। आइए उन तबर्रुकात का इस्तेमाल किया जाए जिनके लिए आप सुबह से मुंतज़िर हैं कि वो तबर्रुकात बरामद किए जाएंगे। सबसे पहले जो शबी आपके नजरों के सामने से गुजारी जाएगी, पता है वो शबी कौन सी है? वो है अब्बास का आलम। सबसे पहले जो शबी, जिस शबी की आप ज़ियारत करेंगे ना, वो है मेरे मौला अब्बास का आलम। गौर से देखना तो देखना एक छोटा सा मशकीज़ा, एक छोटा सा मशकीज़ा उस आलम में बना हुआ होगा, उस आलम में बना हुआ होगा, इसलिए कि जिन हाथों ने मशकीज़ा बांधा था वो कलम हो गए, वो कलम हो गए। मौला अब्बास के आलम की ज़ियारत आप करेंगे। जब मौला अब्बास को इमाम हुसैन ने कहा है, मेरे अब्बास जाओ बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो, मैं बस एक इशारा कर लूं, अज़ादारों के रोने के लिए काफी होगा, महसूस करें आप। अब्बास जाओ बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। अब्बास ने अलम ने मुश्क सकीना मांगा, तराई का रुख किया, हुसैन एक टीले पे आए और अब्बास के जंग का मंजर देखने लगे। अल्लाह अल्लाह, अब्बास तराई पे गए, मुश्क सकीना भरा। अब जब लौटे तो क्या हुआ? तो हुसैन की नजरों ने देखा अलम को 2 मरतबा झटका लगा। हुसैन ने देखा अलम को 2 मरतबा, पहली मरतबा झटका लगा, अलम नीचे हुआ, फिर बुलंद हो गया। हुसैन ने कहा मेरे अब्बास की खैर हो। अब जब दोबारा अलम को झटका लगा, हुसैन ने देखा अब्बास का अलम नजर नहीं आता, एक सदा का
رہی ہے. آپ نے زیارت کر لیا نب کی, اللہ اکبر. اب جو تبرک آپ کے نظروں کے سامنے آ رہا ہے نا, محسوس کریے یہ شہیدوں کے شروں, شہداء کے وہ سروں کی شبیہ ہے جو آپ کے نظروں کے سامنے سے گزاری جائے گی. 72 سر زینب نے فرش ازا بچھایا, اور بچھانے کے بعد تب میں ماتم کروں گی, میں آنسو بہاؤں گی. زینب نے کہا میں ماتم کروں گی, میں آنسو بہاؤں گی. بھیا ایسے زینب لوٹ کے وطن نہ جائے گی. شام کی عورتیں اکٹھا ہوئی, زینب نے فرش ازا بچھایا. اب شہیدوں کے جو سر آنے شروع ہوئے, اور بابر مقاتل نے لکھا کوئی ایسا سر نہیں تھا کہ جس کا بڑھ کے کسی بیوی نے استقبال نہ کیا ہو. ایک 18 سال کا سر آیا تو زلفیں خون میں بھیگی ہوئی تھی. ایک 18 سال کا سر آیا تو زلفیں خون میں بھیگی ہوئی تھی. دانت ٹوٹے ہوئے تھے, ایسا لگا چودھویں کا جان. جیسے یہ سر آیا, شام کی عورتوں نے ماتم کیا. آگے بڑھ کے سر کو سینے سے لگایا, سینے سے لگایا. ایک کمسن سے سر آیا, ایک 13 برس کے شہزادے کا سر آیا. فرما آگے بڑھی, بڑھ کے سر کا استقبال کیا. ایک 6 مہینے کے بچے کا سر آیا, رباب نے بڑھ کے استقبال کیا. حسین کا سر آیا, زینب نے بڑھ کے استقبال کیا. عباس کا سر آیا, کلثوم نے بڑھ کے استقبال کیا. کیسی اسنا میں کوئی نندے سر آئے, کوئی بی بی اپنے مقام سے دوڑتی. شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی, کہ ان بچوں کا سر کسی نے سینے سے نہ لگایا. تڑپ کے زینب نے کہا ان بچوں کی ماں زینب بھی زندہ. ہائے مولا محمد کی ماں زینب زندہ ہے, مگر زینب اپنے بھائیہ حسین پہ آنسو بہائے گی. زینب اپنے بھتیجے علی اکبر پہ آنسو بہائے گی. مگر ماں کب تک, اس لیے کہ پورا قافلہ زینب کے حوالے تھا. پورا قافلہ کہ سارے شہداء کے آپ استقبال کرے, آپ زیارت کرے شہداء کے سروں کے شبیہ کی. اللہ اللہ, یہ بنی ہاشم کے سروں کی شبیہ آپ کے خدمت میں آ رہی ہے. اللہ اکبر. ماں ہے نا ماں. پورا قافلہ زینب کے حوالے تھا, پورا قافلہ زینب کے حوالے تھا. لہذا اگر زینب آنسو بہاتی تو رباب کو کون سنبھالتا, زینب آنسو بہاتی تو لیلا کو کون سنبھالتا, زینب آنسو بہاتی تو فرما کو کون سنبھالتا. لیکن بالآخر زینب بھی تو ماں ہے نا ماں. جب لوٹ کے مدینے آئی اور اپنے گھر میں پہنچی تو دو ننھے بچے مسلے جب زینب کو نظر آئے, عبداللہ کے سینے سے لپٹ گئے. زینب نے ماتم کیا, عبداللہ کیا بتاؤ میرے بچے. مجھے نہیں پتا آپ کیسے روئیں گے, مجھے نہیں پتا آپ کیسے آنسو بہائیں گے, مجھے نہیں پتا آپ کیسے گریہ کریں گے. مگر جو شبیہ آنے والی ہے نا, جو شبیہ آنے والی ہے, جب یہ زندان شام میں آئی تو زینب بہت روئی. مجھے نہیں پتا آپ کیسے روئیں گے. یہ کون سی شبیہ ہے؟ کیا یہ ان بیویوں کی لٹی ہوئی چادروں کی شبیہ ہے؟ بہت روئی زینب, بہت تڑپی زینب. استقبال کرو اس شبیہ کا جو چادروں کی شبیہ ہے, سیدانیوں کے چادروں کی شبیہ آنے والی ہے. جب یہ چادریں زندان شام میں آئی نا تو زینب نے بڑھ کے ان تمام تر چادروں کو اپنے سینے سے لگایا. ایک بیوی کے قریب لیلا, بہت ماتم کیا بے رضائی کا, یہ رہی تمہاری چادر. رباب بڑا ماتم کیا بے رضائی کا, یہ رہی تمہاری چادر. کلثوم بڑا ماتم کیا
ہاتھوں میں آئی تو سکینہ نہ رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ کی نظروں کے سامنے جو شبیہ آنے والی ہے تو اس مصلی کی شبیہ ہے اسے شام غریبہ میں جلا دیا گیا. کبھی تصور کرو، ایک روایت میں نے ایک عالم دین کے منہ سے سنی، آمادہ ہو جائے آپ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے نا، 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگی، 21 رمضان کو علی شہید ہوئے، تو علی نے اپنی وصیتیں کی، اپنے پورے گھرانے کو بلایا، اپنے پورے گھرانے کو بلایا. حسن کو پہلو میں کھڑا کیا کہ حسن ہاتھ آگے بڑھاؤ. حسن نے ہاتھ آگے بڑھایا، حسین کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھوں میں رکھا کہ حسن میرے حسین کا خیال رکھنا. زینب کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھوں میں رکھا کہ حسن میری زینب کا خیال رکھنا. کلثوم کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھوں میں رکھا کہ حسن میری کلثوم کا خیال رکھنا. حنفیہ کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھوں میں رکھا کہ حسن میرا حنفیہ کا خیال. پورا گھرانہ حسن کو سونپ چکے. تو علی نے کہا میری زینب کہاں ہے؟ میری زینب کہاں ہے؟ میری زینب کہاں ہے؟ زینب قریب آئی، بابا کے پہلو میں کھڑی ہوئی کہ زینب اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. زینب نے ہاتھ آگے بڑھایا. 2 سے 2.5 سال کے تھے مولا سجاد، 2 سے 2.5 سال کے تھے مولا سجاد. ننھا سا ہاتھ علی نے پکڑا، زینب کے ہاتھ میں رکھا کہ زینب میرے سجاد کا خیال رکھنا. زینب میرے سجاد کا خیال رکھنا. یہی وجہ تھی کہ شام غریبہ میں زینب چلتے خیمے میں چلی گئی. یہ میرے بابا کی وصیت، یہ میرے بابا کی وصیت. آمادہ ہو جاؤ، وہی مولا سجاد کی مصلی کی شبیہ آپ کے نظر کے سامنے آنے کو ہے. زیارت کرو، یہ وہی مصلی کی شبیہ ہے جس پر نماز پڑھی تو امام کو زین العابدین کہا گیا. جس مصلی پہ سجدہ کیا تو سجاد کو سید الساجدین کہا گیا. یہ اسی مصلی کی شبیہ ہے. وگرنہ آپ سوچے کہ جس لشکر نے اصغر تک کو شہید کر دیا ہو اس نے سجاد کو یوں ہی چھوڑ دیا. وہ سجاد کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے، لہذا وہ خیمہ جلا دیا جس میں میرا مولا تھا. جب خیمہ جلا، زینب نے دیکھا چلتے خیمے میں اپنے پشت میں سجاد کو لے کے آئی. نجف کا رخ کیا، بابا زینب سجاد کو جلتے ہیں. آج رکو مولا سہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار آباد بلّہ حسین کے. مجھے نہیں پتا ان بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اس سال محرم میں 4 سے 5 سال کی بچی جلوس میں اپنے سر پہ چھوٹا سا گہوارہ لیے چل اتنا سا گہوارہ لیے ہماری بچی چل رہی تھی. 1 سے 2 گھنٹے گزرے، بارش ہونے لگی. بچی تھکی نہیں، وہ گہوارہ لیے چل رہی تھی. ایک مرتبہ جب 2 گھنٹے ہو گئے تو اس نے اپنے بزرگوں سے کہا یہ گہوارہ میرے سر سے ہٹا دو، اماں میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، اماں میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے. صرف گہوارے کی شبیہ، جلے ہوئے گہوارے کی شبیہ. آپ کو پتا ہے کہ جناب حاجرہ کا انتقال کیسے ہوا؟ جب اسماعیل کی ماں اس دنیا سے کیسے گزر گئی؟ اسماعیل کی ماں نے صرف اپنے بیٹے کے گلے پہ رسی کا پھندا دیکھا تھا، حاجرہ سے برداشت نہ ہوا، مر گئی حاجرہ. حاجرہ سے برداشت نہ ہوا، انتقال کر گئی حاجرہ. ہائے رباب کا کلیجہ، کربلا کے شام
شبیہ. ابھی آپ کے نظروں کے سامنے ان ہماریوں کی شبیہ لائی جائے گی کہ جن ہماریوں میں زینب بیٹھی تھی, لیلا بیٹھی تھی, فروا بیٹھی تھی. یہ عجب منظر ہے سیدانیوں کا کہ جب مدینے سے چلنے لگی تھی تو اہل مدینے کو صدا دی گئی تھی, اے اہل مدینہ اپنی نظروں کو جھکا لو, زینب اپنی ہماری میں بیٹھنے والی ہے. اے اہل مدینہ اپنی نظروں کو جھکا لو, زینب اپنی ہماری میں بیٹھنے والی ہے, زینب اپنے گھر سے نکلنے والی ہے. تمام اہل مدینہ نے نظریں جھکا لی. کیا دیکھا؟ علی کی شیر دل بیٹی اب جو اپنے بیت الشرف سے نکلی, حسین نے پڑھ کے ہاتھ پکڑا لے کے ہماری تک آئے. اب جو ہماری تک آئے تو ایک زانو علی اکبر نے آگے بڑھایا, ایک زانو عباس نے آگے بڑھایا. یہ منظر دیکھ کے زینب رونے لگی. اے میرے عباس وعدہ کرو کہ جس شان سے لے کے جا رہے ہو اسی شان سے لے کے آؤ گے. یہی وجہ تھی جب 11 محرم کو بے گجابے اونٹ لائے گئے. زینب نے دائیں دیکھا, زینب نے بائیں دیکھا. اے میرے عباس کیا آج زینب کو سنبھالا؟ ختم ہو گئی مجلس, رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. چل بسے تو یہ اپنا آخری شبیہ کس کی ہے؟ آپ کے نظروں کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں یا حسین لکھا ہوا, یہ اس زندان کی شبیہ ہے جس میں اہل حرم کو رکھا گیا تھا. بس ایک مختصر سی روایت میری مجلس تمام ہے اور اپنے سے گزارش ہے کہ جس شان سے بیٹھ کر آپ نے اہل بیت کو قصہ پیش کیا ہے نا, جناب سیدہ کو قصہ پیش کیا ہے نا, اسی شان سے آپ بیٹھے رہے جب تک بچے نوحہ مانا کرتے رہے, جب تک بچے نوحہ پڑھتے رہے, آپ اسی شان سے بیٹھے رہے. بس میں ایک روایت پڑھ کے اپنی مجلس تمام کر دوں. آپ کو پتہ ہے زندان شام, خراب شام, اہل حرم کو رہائی مل گئی. زینب نے تمام بیویوں کو ان کے تجاوب میں بٹھانا شروع کیا. لیلا آگے بڑھو, تمہاری امانی آمادہ ہے. اپنی امانی پہ لیلا بیٹھ گئی. بھابی فروا آگے بڑھو, ہماری آمادہ ہے. امانی پہ فروا بیٹھ گئی. ایک مرتبہ جیسے ہی رقیہ کو بٹھانا چاہا, ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب نے دوسری بیویوں کو بٹھانا چاہا, بٹھاتے بٹھاتے جب زینب نے مڑ کے دیکھا رباب نظر نہیں آ رہی, پلٹ کے پوچھا کلثوم باقی رباب ہے؟ تو بہن نے بہن سے جواب دیا ہے میری بہن تمہیں پتا ہے باقی رباب سکینہ کو خدا حافظ کہنے گئی ہے. زینب آگے بڑھی, ایک خرابے میں پہنچی, ایک زندان میں پہنچی, چاہے ننھی سی قبر تھی. ایک مرتبہ کیا دیکھا, رباب سکینہ کی قبر پہ بیٹھی, سکینہ کی قبر پہ بیٹھی. بیٹھ کر کے سکینہ اٹھو, روز پرندوں کو جاتا ہوا دیکھ کے سوال کرتی تھی نا, ابا یہ کہاں جا رہے ہیں, ابا یہ کہاں جا رہے ہیں. پرندہ جواب دیتی تھی سکینہ کے وطن جا رہے ہیں. تم پوچھتی تھی نا ابا ہم وطن کب جائیں گے, ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا. سکینہ چلو, وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. ایک مرتبہ جناب رباب کے شانے پہ زینب نے ہاتھ رکھا تو بھابی رباب اٹھو میرے ساتھ چلو, بھابی رباب اٹھو میرے ساتھ چلو. طلب گئی رباب کا شہزادی, کیا یہ ممکن ہے میں اپنی بچی کی قبر پہ رہ جاؤں, کیا یہ ممکن ہے میں اپنی بچی کی قبر پہ رہ جاؤں. زینب نے سینے سے لگا لیا, آپ میرے بھیا کی امانت ہو. زینب بھیا کی امانت نہ چھوڑے گی. اللہ اکبر. اب جو ہاتھ پکڑ کے زینب نے اٹھایا, رباب مڑی, اے شام کی
سواری پہ بیٹھو. کلثوم نے بڑی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے میری شہزادی، اے میری بہن، تم نے وہ مصیبت کہاں دیکھی جو کلثوم نے دیکھی؟ زینب تم نے وہ مصیبت کہاں دیکھی جو کلثوم نے دیکھی؟ زینب نے کہا بہن تم اس سے کہہ رہی ہو کہ اس نے مصیبت نہیں دیکھی؟ ارے میں نے اکیلے بھیا کا گٹا گلا دیکھا، میں نے اکیلے بھیا کے سینے پہ شبر کو بیٹھا ہوا دیکھا، میں نے اکیلے 12 سالوں میں گٹا گلا دیکھا. تو اس نے زینب کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے میری بہن، آپ کو معلوم ہے آخری فطرہ کر دے پسا پہ شہزادی کو، انشاءاللہ تعالی ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. کلثوم نے بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا شہزادی آپ کو پتا ہے جب ہمارا قافلہ بازار شام میں آیا تھا تو سکینہ میرے پاس تھی، سکینہ میری انگلی پکڑ کے کھڑی تھی.